آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لو برڈ میں ایک میل کو دو یا تین فیمیل کے ساتھ کیسے ٹریٹ کروایا جا سکے۔ اس میتھڈ میں بھی ہم پچھلی ویڈیو کی طرح جو ہے کوشش یہی کریں گے، جو سٹارٹ کریں وہ ہم لوگ چکس سے ہی کریں۔ چکس لینے ہیں جس میں ہمیں ایک میل اور تین فیمیلز کی ضرورت ہوگی۔ تو اس میں آپ نے یہ احتیاط لازمی کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا برڈز وہ ود ڈی این اے لازمی ہو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ اتنا ویٹ کریں اور بعد میں آپ کو بات۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سلیمان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ایوری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لو برڈ میں ایک میل کو دو یا تین فیمیل کے ساتھ کیسے ٹریٹ کروایا جا سکے۔ اس کے ایک میتھڈ کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ساری ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ اس کے سیکنڈ میتھڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میتھڈ میں بھی ہم پچھلی ویڈیو کی طرح جو ہے کوشش یہی کریں گے، جو سٹارٹ کریں وہ ہم لوگ چکس سے ہی کریں۔ ہم لوگ چکس یا تو گھر کی بریڈ ہو تب بھی بہتر ہے، اور یہاں اگر ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو تب ہم نے جو ہے وہ ود ڈی این اے جو ہے چکس لینے ہیں جس میں ہمیں ایک میل اور تین فیمیلز کی ضرورت ہوگی۔ تو اس میں آپ نے یہ احتیاط لازمی کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا برڈز وہ ود ڈی این اے لازمی ہو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ اتنا ویٹ کریں اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ اس میں سے میل زیادہ نکلے ہیں یا فیمیل زیادہ نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو سٹارٹنگ سے ہی جو ہے نا میل اور فیمیلز کا کنفرم ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک تو اس میں یہ طریقہ کار ہے اور ایک اس میں یہ بھی طریقہ کار ہے کہ آپ ایڈلٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ریکمینڈڈ یہی ہے کہ وہ بھی جو ہے ایڈلٹس بھی جو ہیں وہ آپ کے ڈی این اے ہوں، یا کم از کم جو ہے وہ آپ کے پاس پہلے بریڈ کر چکے ہوں، تو آپ کو میل اور فیمیلز کنفرم ہو کہ آپ کے پاس میل کون سا ہے اور فیمیلز کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے، چکس والے میتھڈ میں تو ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹے جب ہی ہوتے ہیں ان کو تب سے ہی جو ہے وہ ایک ہی کیج میں چھوڑ دیتے ہیں، ایک میل کو اور تین فیمیلز کو، یہ آپس میں باؤنڈ ہوتے ہیں، اور ایٹ دا ٹائم جو ہے ہم لوگ ایک پیئر کو جو ہے وہ باکس لگا کے جو ہے وہ کوئی کیج میں چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی جو دو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو سیپریٹ کر کے الگ الگ کیجز میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم لوگ ایڈلٹس کو یوز کرنا چاہیں گے تو اس میں ہمیں جو ہے نا یہ اس کی پریپریشن جو ہے وہ سیزن سٹارٹ ہونے سے تقریباً کوئی 2 سے 3 مہینے پہلے کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس میں جو ہے نا میل کو فیمیل سے باؤنڈ کروانا بہت ضروری ہے۔ مطلب ان کو آپس میں میل کو فیمیل سے، فیمیل کو میل سے جو ہے باؤنڈ کروانا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ جو ہے نا وہ پروسیس ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ تقریباً کوئی کم از کم 2 مہینے پہلے جو ہے میل کو جو ہے نا فلائنگ کیج میں ان کے ساتھ جو ہے فیمیلز کے ساتھ جن سے آپ نے بریڈ لینی ہے، ان چاروں برڈز کو جو ہے آپ نے وہ چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، اور ان کو آپس میں باؤنڈ ہونے دینا۔ جب یہ آپس میں باؤنڈ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے فیملیئر ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ نے جب سیزن سٹارٹ ہونا ہے نا، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میل کو اور فیمیل کو جو ہے نا وہ ایک کیج میں چھوڑ دینا ہے۔ جب آپ میل اور فیمیل کو ایک بریڈنگ کیج میں چھوڑ دیں گے تو پھر آپ نے جو ہے نا ان کو ٹائم دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ جو ہے نا باؤنڈ تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بریڈ بھی جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے اور بہت جلدی جو ہے نا بریڈنگ موڈ پہ بھی آئیں گے اور بریڈ بھی کریں گے۔ تو آپ نے جو ہے ان کو پراپر ٹائم دینا ہے۔ ان کی ڈائٹ کا جو ہے نا وہ آپ نے پہلے سے ہی خیال رکھنا ہے۔ آپ نے جب بھی بریڈ سٹارٹ کرنی ہے نا، اس سے کم از کم 1 مہینہ پہلے جو ہے نا ان کی ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے بریڈنگ جو ہے ڈائٹ کہتے ہیں جس کو بریڈنگ ڈائٹ کہا جاتا ہے، وہ آپ نے یوز کروانی، ان کو شروع کر دینی ہے، لیکن کوانٹٹی کم رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ سردیوں میں جو ان کی ڈائٹ ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ گرم ہوتی ہے، تو وہ آپ نے ان دنوں میں نہیں دینی، کیونکہ تب تک موسم جو ہے نا بہت زیادہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا نہ گرم ہوگا، لیکن تب بھی جو ہے نا آپ نے ان کو بہت زیادہ گرم خوراک نہیں دینی۔ مناسب وہ جو ڈائٹ ہے نا، جو مطلب آپ بریڈنگ ڈائٹ دیتے ہیں، اس کی ایک مناسب سی مقدار جو ہے نا وہ اس میں شامل کرتے جانا ہے آہستہ آہستہ، تاکہ برڈز کو کوئی مطلب مسئلہ بھی نہ ہو اور وہ اس ڈائٹ کے جو ہیں وہ عادی بھی ہو جائیں۔ تو آپ نے اس میں یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ان برڈز کو جو ہے مطلب ایک پیئر کو آپ نے کیج میں چھوڑ دیا نا، تو اس میں جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب وہ بریڈنگ سٹارٹ کریں گے، مطلب ایگ لیئنگ ان کی سٹارٹ ہو جائے گی، تو آپ نے جو ہے نا ان کا کلچ کمپلیٹ ہونے دینا ہے۔ مطلب ایک کلچ میں یہ 3 دے رہے ہیں، 4 دے رہے ہیں، 5 دے رہے ہیں، 6 دے رہے ہیں انڈے، جتنے بھی انڈے دے رہے ہیں نا وہ آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنے دینے ہیں۔ اور لو برڈ میں جو ہے وہ فیمیل ایک دن چھوڑ کے نا ایک دن انڈا دیتی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ لاسٹ ایگ دے چکی ہے اور اس کے 3 یا 4 دن یا مطلب تقریباً 5 دن کے اندر اندر اس نے کوئی دوبارہ ایگ نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے جو ہے نا اپنا کلچ کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔
تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو ایگز ہیں نا وہ اٹھا کے اپنے فوسٹر پیئر کے نیچے رکھ دینے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے فوسٹر پیئرز کی بھی ضرورت پڑے گی، اور اگر آپ چاہیں تو فوسٹر پیئر کے بغیر بھی جو ہے نا وہ ان سے بریڈ لے سکتے ہیں. اس کا میتھڈ جو ہے وہ بعد میں ڈیٹیل میں بات کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب کیا کیا گیا ہم نے پہلے کلچ کے جو ایگز ہیں نا وہ اٹھا کے فوسٹر پیئر کے نیچے رکھ دیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا یہ تقریباً برڈز دوبارہ فری ہو جائیں گے اور یہ دوبارہ جو ہے نا بریڈنگ موڈ پہ آ جائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ 15 سے 20 دن کے دوران جو ہے دوبارہ ایگ لیئنگ کر دیں گے. جب یہ دوبارہ ایگ لیئنگ کر دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب وہ ان کا کلچ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے نا میل کو اٹھا لینا اس کیج میں سے، اور فیمیل کو جو ہے نا وہ ہیچنگ پہ چھوڑ دینا. مطلب ایگز کی بروڈنگ کر رہی ہوگی اور چکس ایگز وغیرہ ہیچ کرے گی، وہ انشاءاللہ جو ہے نا خود سے جو ہے وہ ایگز کو ہیچ بھی کرے گی اور جو ہے بچے بھی پالے گی. لیکن آپ نے اس چیز کی احتیاط لازمی کرنی ہے کہ جب آپ نے میل نکالا ہے نا باہر، تو آپ نے اس دن تو کم از کم جو ہے نا بار بار دیکھنا ہے کہ کہیں فیمیل میل کی وجہ سے ایگز چھوڑ کے باہر تو نہیں بیٹھ رہی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اگر تو وہ باہر نہیں بیٹھ رہی، مطلب باہر آتی ہے، کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور دوبارہ اپنے جو ہے باکس میں چلی جاتی ہے، اور آپ نے جو ہے نا اس چیز پہ کافی زیادہ توجہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ نے لائٹ نہیں لینا، کیونکہ کچھ فیمیلز ہوتی ہیں جو کافی زیادہ اٹیچ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اکیلے جو ہے وہ بروڈنگ نہیں کرتی. تو آپ نے اس چیز کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ لازمی دیکھنا ہے کہ وہ ایگز کی بروڈنگ کر رہی ہے، ان کو ہیچ صحیح طرح کرے گی کہ نہیں. اگر وہ بروڈنگ کرے گی اور ہیچنگ کی طرف جائے گی تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا بچے بھی بڑے اچھے طریقے سے پال لے گی. میل کا کام زیادہ تر جو ہے وہ کراسنگ تک کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ہی کم میلز ہوتے ہیں جو فیمیل کے ساتھ مل کے نا بچوں کو پالتے ہیں. بچوں کو پالنے کا کام جو ہے نا وہ زیادہ تر فیمیل ہی سر انجام دیتی ہے. تو آپ نے جب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا پروسیجر کر لیا تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ میل جب نکالا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا آپ نے دوسری فیمیل کے ساتھ چھوڑ دینا. وہ پہلے سے جو ہے ایک دوسرے سے باؤنڈ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. فیملیئر تھے ایک دوسرے سے. تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا کچھ ہی دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں بھی ہوتا ہے اکثر ان کیسز میں جو ہے نا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ آپس میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں، اور 1 سے 2 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. مطلب کراسنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ایگ لینگ جو ہے وہی 15 سے 20 دن کے اندر اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی آپ اسی طرح ہی کر سکتے ہیں کہ آپ جب فرسٹ کلچ کمپلیٹ ہو جائے تو ایگز اٹھا کے کسی دوسرے فوسٹر پیئر کے نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ بریڈنگ پہ لگا دیں. یہ جب سیکنڈ کلچ میں دوبارہ بریڈ کریں گے آپ نے اسی پروسیجر کو ہے دوبارہ دہرانا ہے، اور اس فیمیل کو بھی جو ہے نا وہ ایگز کی بروڈنگ، ہیچنگ اور بچوں کو پالنے پہ چھوڑ دینا. اب آپ نے پھر میل جو ہے وہ نکال لینا. جب آپ دوبارہ میل نکال لیں گے آپ نے پھر وہی پروسیجر جو ہے دوبارہ اس کو جو ہے کنٹینیو کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ فیمیل جو ہے وہ اس ایگز وغیرہ کو چھوڑ کے باہر تو نہیں بیٹھ رہی. کیونکہ ایک کچھ دیر کے لیے تو باہر بیٹھ جائے تو ایگز کو فرق نہیں پڑتا، لیکن زیادہ ٹائم کے لیے اگر باہر بیٹھے گی تو ایگز جو ہے نا وہ ڈیڈ ان شائل بھی ہو سکتے ہیں جو فرٹائل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور آپ نے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فیمیل جو ہے وہ اپنی بروڈنگ اور ہیچنگ وغیرہ بہترین کر رہی ہے تو آپ نے جو ہے نا بے فکر ہو کے میل جب وہ تیسری فیمیل کے کیج میں چھوڑ دیا نا تو ان کو جو ہے وہ بریڈنگ کرنے دینی ہے. وہاں پہ بھی سیم پروسیجر بھی ہو سکتا ہے، سیم سینیریو بھی ہو سکتا ہے، سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ویسے تو باؤنڈ وہ پہلے سے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ آپس میں اٹیچ ہونے میں، کبھی نہیں بھی لیتے، یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کا پراپر ٹائم دینا ہے تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ بریڈ پہ بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب ان کا فرسٹ کلچ کمپلیٹ ہوتا ہے تب آپ نے پھر ان کے جو ایگز ہیں وہ اٹھا کے فوسٹر پیئر کے نیچے رکھنے ہیں، اور جو لاسٹ کلچ آئے گا نا وہ آپ نے جو ہے وہ اسی فیمیل کے نیچے جو ایگز چھوڑ دینے ہیں. اس دوران جو ہے نا وہ تقریباً آپ کی جو فرسٹ فیمیل ہے نا وہ تقریباً فری ہونے والی ہوگی اپنے بچوں سے. تو اگر تو سیزن ابھی کنٹینیو چل رہا ہو تو آپ میل کو دوبارہ جو ہے نا اس فیمیل کے پاس چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے اگر وہ فیمیل کے ساتھ بچے ہیں اور آپ میل کو چھوڑ رہے ہیں، تھوڑی سی بچوں کی وجہ سے جو ہے نا فیمیل اگریسو ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا کہ میل کو چھوڑنے کے بعد جو ہے فیمیل اس کو مارنا تو نہیں شروع کر رہی. اگر مار رہی ہے تو آپ میل کو جو ہے نا نکال کے کسی فلائنگ کیج میں وقتی طور میں جو ہے نا وہ چھوڑ دیں تاکہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے. ٹھیک ہے.
اور جیسے ہی وہ بچے جو ہیں اس کے سیلف ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس سیزن میں ٹائم ہے تو آپ جو ہے میل کو دوبارہ اس کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تب وہ جو ہے نا وہ اتنی اگریسو نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ بریڈنگ پہ آ سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے انتہائی اہم ہوگی اور کافی اچھی معلومات آپ کو ملی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ میرا نام ہے سلیمان جاوید۔ اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔